اسلام میں دوسروں کی عیب پوشی کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ کیا یہ بھی کسی صورت میں بھی ناجائز ہو سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا، کسی بھی صورت میں ناجائز ہو سکتی ہے؟ اسلام میں دوسروں کی عیب پوشی کو اتنی اہمیت اس وجہ سے دی گئی ہے جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سوال میں آپ سورۃ نور کی آیت سن چکے ہیں، سورۃ بے احزاب شک. کی آپ نے بیان فرما دی. اللہ تو سبحان. اسی طرح جو اسلام میں دوسروں کی عیب پوشی یعنی ان کی جو غیبت کی جاتی ہے، ان جی کی عیب تلاش کیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے سبحان. کیونکہ یہ انسان کے اخلاقی معیار اور سماجی تعلقات کو مضبوط کرنے اور پاکیزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو جی. خدائے ستار قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا. سبحان اللہ. سبحان. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہمیں انعام دے رہا ہے. یہ بخاری سبحان. شریف کی حدیث مبارکہ بھی میں نے بیان کی. جی اور سبحان. دوسروں کے عیب چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان کی غلطیوں پر خاموش رہنا چاہیے، جی بلکہ اس کی اصلاح کی نیت سے ان کی بتانا بھی چاہیے. بے شک. جب ہم بتائیں گے تو یہ ان کی اصلاح کرنا یہ جائز ہے. بے شک. اصلاح کرنا ان کی یہ جائز جائز ہے. اگر کسی کی غلطی یا برائی کو چھپانا فساد کا باعث بنے جی. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی. مثال کے طور پر کسی شخص کا عمل ہے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے زمانے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، علاقے کے اندر، جی. گھر کے اندر، معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتا ہے، تو اس کی غلطی کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے. اس کی غلطی کو چھپانا یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو خراب کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح اس کی جو عیب جو ہے اس کو چھپانا یہ جائز نہیں ہوگی. جیسا کہ چوری ہوگی، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری سے معاشرے کو بچانے کے لیے جو عیب ہے اس کو نہیں چھپایا جائے گا، یہ اس کا پردہ پوشی نہیں کہی جائے گی، اس کو ظاہر کیا جائے گا تاکہ اس کو نصیحت ملے اور ہمارا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے. اسی طرح جو گواہی ہوتی ہے، شہادت دیتے ہیں ہم، جیسے عدالتوں میں گواہی ہوتی ہے یا گھروں میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اسکول و کالج کا سسٹم ہوتا ہے، جو کسی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپس میں معاملہ بڑھ جاتے ہیں، تو گواہی جب دی جاتی ہے تو اس گواہی کے اندر بھی اگر کسی کا جرم جو ہے اسی کو چھپایا نہ جائے، اس کی غلطی کو چھپانا یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ سچائی بتانے سے ہی ہمارے معاشرے میں اچھائی آئے گی، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا. جب ہم ایک دوسرے کی اچھائی بتائیں گے تو ہمارا جو فساد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اگر کسی کے عیب کو ہم اسی طرح چھپاتے رہے تو اگر ہم اسی طرح چھپانے کی وجہ سے وہ بگاڑ بڑھتا جائے گا، چوریاں بڑھتیاں جائیں گی، ہمارا دھوکہ زنی یہ بڑھتا جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اسی طرح جب ہم کوئی معاملہ آتا ہے، میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف اگر اچھائی کو بیان کریں گے تو گھر کو عروج کی طرف جائے گا، نہ کہ زوال کی طرف جائے گا. ہم ایک دوسرے کی برائیاں کو اگر دباتے رہے، کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس گناہ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا اس سے صحیح طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کی اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی اس کو ختم کر دے تاکہ اس کے معاملے سے ہمارے معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا یہ بات ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اسلام میں دوسروں کی عیب چھپانے کی بہت اہمیت دی گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. تاہم اگر کسی شخص کا یہ عمل دینی یا اخلاقی لحاظ سے گناہ ہو تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا.